نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، آج 8 ستمبر 2022 بروز جمعرات ہے اور دارالعلوم دیوبند ثانی اور ملت اسلامیہ خصوصاً ملک پاکستان کی عظیم علمی روحانی دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، آج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ یہ رب کریم کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہسپتال کے بستر سے آپ کی خدمت میں پہنچایا ہے۔ میرے دوستو، آج کی طبیعت میرے آنے کی نہیں تھی۔ مولانا عادل کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے فرمایا حضرت آپ نے ہر صورت آنا ہے، تو میں اسی حساب سے آپ کی خدمت میں چلا۔ تقریباً شاید کوئی آج 6.5 گھنٹے کے سفر میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت پر ایک بات پیش کرنے لگا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کچھ کذاب اور دجال لوگوں نے اس عقیدے میں بھی رخنے ڈالے ہیں اور اس عقیدے میں بھی اعتراضات و اشکالات ڈالے ہیں۔ ہر وقت کی مسلمان قوم نے ان کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے رسالت مآب کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اس پہرہ داری کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ہاتھوں نظر آتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت رسول اللہ کی زبانی نظر آتی ہے۔ اگر امت کی بات کریں، صحابہ کرام نے ہر دور میں جتنے ادوار ان کے زمانے میں رہے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرہ داری کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اس شخصیت کو جس شخصیت کی نرم مزاجی اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جس آدمی کا کرم، جس آدمی کا عفو، جس آدمی کا غفران، جس شخصیت کے اندر حلم اور بردباری حضور پاک کی زبانی موجود ہے کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ جمعہ کے خطبے میں حدیث پاک سنتے ہیں، خطیب اپنے ہاتھ میں عصا پکڑ کے یہ حدیث پاک بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک تفصیلاً بات فرمائی ہے جس کا ابتدائی ٹکڑا یہ ہے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، فرمایا میری امت، پوری امت کے رتبے کی کرم، پوری امت کے رتبے کی رحم دلی ایک طرف رکھ دیں، ابو بکر ایک طرف رکھیں، کیونکہ یہاں لفظ ارحم ہے اور ارحم اس میں تفضیل ہے جسے انگلش میں سپرلیٹو ڈگری ورڈ کہتے ہیں۔ اس سے بڑا جملہ نہیں ہوتا۔ تو ارحم امتی سے پتہ چلا پوری امت اتنی رحیم اور کریم نہیں ہے، پوری امت کے دلوں میں اتنی رحمت اور کرم نہیں ہے، پوری امت کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے جتنا حوصلہ رب نے اکیلے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھا ہے۔ یہ ابو بکر جو اتنا نرم ہے، یہ ابو بکر جو اتنا شفیق ہے، یہ ابو بکر جو اتنا کریم ہے۔ آؤ میں دیکھتا ہوں عقیدہ ختم نبوت پہ اس کی پہرہ داری کیسی ہے، کیا اس کی نرم مزاجی عقیدے پر غالب آئی اور اس نے ختم نبوت کے تحفظ میں کوئی دقیقہ فروغ چھوڑ دیا ہے یا کوئی نرمی دکھائی ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت پہ ابو بکر صف
صف اول میں نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، رسالت مآب دنیا میں اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یمامہ کی بستی کو دیکھیں تو یمامہ کی بستی میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام مسلمہ کذاب ہے۔ پیدا تو پہلے ہو چکا تھا لیکن دعوی نبوت کو جھوٹ بول کے بات کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی نئی حکومت ہے، نیا انہوں نے جانشین پیغمبری کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے اس موقع پر بھی یہ بات سامنے نہیں رکھی کہ میں ایک طرف تو منکرین کے ساتھ، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد میں مصروف ہوں، ابھی میں حکومت پہ پاؤں مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، ابو بکر صدیق نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، پیغمبر کی دین میں کوئی کمی آئے ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر نے لشکر کشی کی ہے یمامہ کے اوپر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمہ سے مقابلے کے لیے ختم نبوت کے جرفروش شان صحابہ کو بھیجا ہے۔ میرے دوستو، آپ اور تو چھوڑیے، تاریخ ابن کثیر اٹھائیے، البدایہ والنہایہ کھولیے، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے باب کے تحت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے مدینہ منورہ سے لشکر چلا ہے، یہ وہاں یمامہ میں پہنچا ہے۔ حقانیہ کے غیوروں اور خیبر پختونخوا کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، آپ کبھی یمامہ جانا، وہاں سے 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر بنتا ہے، اور کیپٹل آف دا کنگڈم آف سعودیہ کے دارالخلاف ریاض سے 90 کلومیٹر دائیں سائڈ پر آج بھی یمامہ کی بستی موجود ہے۔ یہ مسلمہ کذاب کی بستی ہے۔ اس سے مقابلے کے لیے حضور پاک کے صحابہ گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ان صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں صحابہ کرام کا مقابلہ مسلمان نہ کر سکا تو پہلے سے طے شدہ اپنی پالیسی پہ عمل کیا، واپس الٹے پاؤں ہوا اور قلعہ جا کر بند ہو گیا۔ جب یہ قلعے میں جا کر ٹھہرا، وہاں قلعے میں اس کے پاس اپنی کمک موجود ہے، کھانے کے لیے خوراک موجود ہے، پانی پینے کا ذخیرہ موجود ہے، یہ وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ یہ 1 ماہ بھی ہو سکتا، 2-3 ماہ بھی گزر سکتے تھے، یہ اندر بند ہے، باہر صحابہ ٹھہرے ہیں، وہ مزے سے زندگی گزارے گا، کھاتا پیتا رہے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب صورتیں 2 تھی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایک درجہ رخصت کا تھا، ایک درجہ عزیمت کا تھا۔ رخصت کا درجہ یہ تھا کہ یا تو واپس ہو جاؤ اور یا انتظار کرو کہ جب ان کی خوراک ختم ہوگی، مہینہ 2-3 کے بعد لشکر باہر تو نکلے گا قلعے سے، پھر مقابلہ کر لینا۔ پیغمبر کے صحابہ نے ختم نبوت پہ پہرہ داری کرتے ہوئے اس رخصت کے طریقے پہ عمل نہیں کیا بلکہ راہ عزیمت اپنائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے جلیل القدر محدث صحابی ہیں، حضرت انس کے بڑے بھائی ہیں حضرت برا بن مالک، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور سرفروشان صحابہ سے کہا میرے دل میں ایک بات آتی ہے اور میں خود کو اس مسئلے میں سب سے اول درجے میں تیار کرتے ہوئے کہتا ہوں، تم لوگ مجھے جیسے کیسے تیسے اٹھا کر قلعے کے اندر پھینک دو، میں قلعے کے دیوار پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں سے چھلانگ لگا کے قلعے کا دروازہ کھول دوں گا۔ مسلمانوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ پرانے زمانے کا گویا فدائی حملہ تھا، یہ عام بات نہیں تھی۔ ایک بندے کو اٹھا کے کافروں کے جمگٹھے میں پھینک دو، ہو سکتا ہے وہ اس کو شہید کر دے، ہو سکتا ہے وہ بچ جائے، لیکن اس بندے نے اسلام پر، حضور پاک کے دین پر، عقیدہ ختم نبوت پر تن من دھن کی بازی لگاتے ہوئے صحابہ کرام کو یہاں پر کر دی۔ فیصلہ طے ہوا، انہیں ڈھال پہ اٹھایا جائے گا، نیزوں کے ساتھ نیزے باندھ کر بڑے بلند کر کے ان کو دیوار پہ چڑھا دیا گیا۔ انہوں نے دیوار سے چھلانگ ماری، 80 سے زائد زخم تیر اور تلوار کے ان کے جسم پہ آئے، لیکن یہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور زخمی حالت میں اس قلعے کا دروازہ کھولا اور مجمع صحابہ اندر داخل ہو گئے۔ آج آپ جائیے یمامہ،
یمامہ کی بستی میں جہاں مقبرۃ الشہداء الصحابہ موجود ہے، وہاں پر حضرت برا بن مالک کی قبر مبارک موجود ہے، اور وہ آپ کو اور ہمیں آواز دیتے ہوئے کہہ رہی ہے، اے مسلمانان پاکستان، تم نے مذہب کے نام پہ ملک لیا ہے، تمہیں رب نے جوانی دی ہے، اللہ نے تمہیں بولنے سمجھنے سننے کی طاقت دی ہے، اس طرح اور طاقتیں بھی تمہارے پاس ہیں۔ حضرت برا گویا کہہ رہے ہیں، میں اپنی بیوی بچوں سے مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور رہ کر پیغمبر حق نبوت پر پیرا دے سکتا ہوں، تو تم کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ہماری غیرت سے سوال ہے میرے دوستو۔ پیغمبر کے صحابہ نے جب اندر داخل ہوئے، مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا، سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان فرماتے ہیں، میں مسلمہ کے قریب گیا، اسے دھکا دے کر نیچے گرایا۔ حضرت وحشی بن حرب ٹھہرے تھے، پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ سے حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد جب یہ ایمان لائے، حضور پاک نے فرمایا، وحشی تیرا ایمان قبول ہے، تو مؤمن ضرور ہے، تو صحابی ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا میرے سامنے نہ بیٹھنا، مجھے اپنے چچا جان یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت وحشی کہتے، میں اس بات کو دھونا چاہتا تھا تاکہ کل قیامت میں اللہ کے رسول کا مقابلہ کر پاؤں۔ حضرت وحشی بن حرب کہتے ہیں، قتلت خیر الناس ثم لأجل ذالک قتلت شر الناس، میں نے یہ طے کیا تھا مدینہ سے چلتے ہوئے کہ اگر میرے ہاتھوں سے حضرت وحشی کہتے ہیں میرے ہاتھوں سے حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، اور وحشی بن حرب پھر تو بھی اس مسلمہ کو مار، حضور پاک کے اس دشمن کے کام تمام کر تاکہ قیامت میں حضور پاک کا سامنا کر سکے۔ اور حضرت وحشی نے وہ نیزہ مارا اور اسی حربے سے وہ مسلمہ گرا، اور اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کو قلم کیا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے، پیغمبر کے